میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے، ان کے عذابات کا بھی ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک عذاب کا ذکر میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کو بالوں سے باندھ کر کے سزا دی جا رہی تھی، اور ان کے بالوں میں پیپ اور خون بھرا ہوا تھا، اور فرشتے ان کو دردناک اذیتیں دے رہے تھے، عذاب میں مبتلا کر رکھے ہوئے تھے۔ پوچھا گیا کون سی عورتیں؟ کہا گیا کہ یہ اپنی زینت کا اظہار عوام کے سامنے کرتی تھی۔ عورتیں اور مرد جب اپنے لباس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو پھر یہ بے حیائیوں کا دور دورہ ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہی ہے کہ تمہارا لباس نکال دیا جائے۔ نوجوانوں سے ہم تاکید تو کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی حیا کا قتل مت کرو۔ ہم آپ سے یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، لیکن ان عورتوں کا کیا جو خود ہی ننگی باہر آ جائیں؟ ایک نوجوان کہاں تک اپنے آپ کو سنبھالے گا، کہاں تک برداشت کرے گا؟ کیا اس میں ان عورتوں نے بڑا کردار نہیں ادا کیا ہے کہ بے حیائی کو پھیلانے میں، بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے میں ان عورتوں کا کردار نہیں ہے؟ بہت بڑا کردار ہے۔ ہم دنیا بھر کی عورتوں کو کچھ کہنے جائیں تو ہمیں اب ٹون مارا جائے گا کہ عورتوں کے حقوق کا قاتل ہے، یہ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے یہ مولانا لوگ۔ دیکھو پورے جھنڈ کے جھنڈ حملہ کرنے لگ جاتی ہیں عورتیں، کوئی ایک بھی اگر ان کے لباس پر بات کرے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب حملہ آور ہو جائیں گی۔ عورتوں پر ہی بولتے ہو، مردوں کو نہیں بولتے۔ اسلام وہ ہے جو پہلے مردوں کی آنکھوں پہ پابندی لگایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھ کر کے ہی جائیں گے اور آپ اپنا جسم کھلا رکھ کر کے ہی کہو۔ تو ان عورتوں سے میں کہتا ہوں جن کو ہمارے جملے برے لگتے ہیں، میاں قانون بھی ہے، پولیس بھی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ہے، سب کچھ تو ہے گورنمنٹ کے اندر، حکومت کے اندر، تو پھر اپنا سونا چاندی تجوری میں کیوں رکھتے ہو؟ چوکھٹ پہ رکھا کرو۔ حفاظت کے لیے گورنمنٹ تو موجود ہے، لاؤ اپنی جیولری پوری باہر دروازے کے باہر رکھ کر کے آرام سے سو۔ آپ کو لگے گا نہیں پولیس تو ہے، 24 گھنٹے تھوڑی نہ میرے مال کو دیکھ رہی۔ یہی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، نوجوان اپنی آنکھیں نیچی تو کر لیں گے لیکن 24 گھنٹے نہیں کر سکتے۔ تم اپنی حفاظت تو کرو، تم اپنے جسموں کی حفاظت کرو۔ اور جس طرح سے یہ عورتوں کو برا لگتا ہے، میں ان سے یہی کہتا ہوں تمہارے جسموں کو ہم حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی یہ پابندی ہے، یہ کوئی قید ہے۔ کس نے کہا کہ تم کو قید کرنا ہے؟ اگر عورتوں کو قید میں رکھنا ہوتا تو ہماری آدھی شریعت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے نہیں چل رہی ہوتی۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیان کردہ حدیثوں سے آدھی شریعت ہے ہماری۔ آپ کو کیا لگتا ہے عورتوں کو قید کیا گیا ہے؟ عورتوں کو قید نہیں، عورتوں کو ان کے مقام پر رکھا جا رہا ہے جس کی وہ حقدار ہیں۔ کبھی آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مقدس ہے۔ قرآن پہ غلاف کیوں رکھا جاتا ہے؟ فرق کرنا ہے کہ وہ مقدس ہے۔ یہ تمام چیزیں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ کہ ان کا تقدس برقرار رکھے۔ عورتوں کو اسی لیے پورے لباس کی بات ہم کرتے ہیں کہ ان کا تقدس برقرار رہے۔ ننگی رہے تو ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا دیکھتا تو رہے گا ہی۔ لوگوں کی شہوت پر کسی کا کنٹرول تھوڑی نہ ہے، کتنوں کی آنکھوں کو ہم بچائیں گے؟ یہ بے حیائی کا جو دور دورہ ہے اس میں یہ سارے اسباب ہیں۔ برا رزق جب جسم میں جاتا ہے تب اس کا زنا کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، حرام رزق جسم میں آتا ہے تو بے حیائی کی طرف بڑھتا ہے۔ اور دوسرا کارن، عورتیں اور مرد جب اپنے لباس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو پھر یہ بے حیائیوں کا دور دورہ ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہی ہے کہ تمہارا لباس نکال دیا جائے، تمہیں ننگا کر دیا جائے۔ وہ یورپ ہے جس نے جانور اور مردوں کے، انسانوں کے فرق کو مٹا دیا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ جو کہتا ہوں، ننگا رہنا اگر فیشن ہے تو بھینس زیادہ فیشنیبل ہے، جانور زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتے۔ ننگا رہنا کوئی فیشن ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ ہم کوئی جنگلی زندگی گزار رہے ہیں کیا؟ ہمیں کپڑے میسر نہیں ہیں؟ اس کو یہ شیطانی تمام جماعتوں نے مل کر کے شہوتوں کو عام کرنے کے لیے ننگا کیا ہے۔
ورنہ کپڑوں کی دشمنی کس کی ہے؟ ارے بڑے بڑے برانڈ کے کپڑے تو تم ہی لوگ بناتے ہو اور پھر ننگا بھی رکھنا چاہتے ہو. کمپنیاں بند کر دو، کپڑے ہی مت بناؤ. جو کپڑے بنتے ہیں تو اس بات کا تصور میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، کس کے لیے بنتے ہیں؟ جانوروں کے لیے. ان خواتین سے میں کہتا ہوں تمہیں آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پابند کرایا جائے. صرف ایک قانون ہے، وہ اللہ رب العزت کا خوف. تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے. ان کے عذابات کا بھی ذکر فرمایا. ان میں سے ایک عذاب کا ذکر میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کو بالوں سے باندھ کر کے سزا دی جا رہی تھی اور ان کے بالوں میں پیپ اور خون بھرا ہوا تھا اور فرشتے ان کو دردناک اذیتیں دے رہے تھے، عذاب میں مبتلا کر رکھے ہوئے تھے. پوچھا گیا کون سی عورتیں؟ کہا گیا کہ یہ اپنی زینت کا اظہار عوام کے سامنے کرتی تھی، یہ بے حیا باہر آیا کرتی تھی. تمہیں اسلام نے جو عزت و وقار دیا ہے اس عزت و وقار کے ساتھ رہو، ورنہ معاشرہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. اب یہاں مردوں کی ذمہ داری ہے، اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ. ننگی لا کر کے بازاروں میں گھمانے کو پوش نہیں کہا جاتا. بے حیا آدمی ہے وہ جو اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں اور اپنی بہنوں کے پردے کے سلسلے میں آزاد خیالی کا اظہار کرتا ہے. نہیں، ہمارے ہاں تو یہ سب نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے دیوس؟ حضور پاک فرماتے وہ شخص دیوس ہے جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے، وہ مرد بھی جہنم میں جائے گا.